میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں جب آپ اپنے گھروں سے اٹھ کے آتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، میرا دل ہمیشہ شادمان ہوتا ہے۔ آج میں سوچ رہا تھا اور اس ویک میں ہم ان 7 ورڈز کے اوپر بات کریں گے۔ کلیسیائی طور پر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم گڈ فرائیڈے کو ان کو ختم کر سکیں اور نہ ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے ایک چیز سیکھی اپنے بزرگوں سے اور خادموں سے، اور وہ کیا تھی کہ کئی دفعہ ہم اتنا زیادہ فل کرتے ہیں کہ کسی کو ایک بات بھی یاد نہیں رہتی، اور وہ ایک بات بھی یاد نہیں رہتی اور وہ تھکے ٹوٹے جو ہے وہ عبادت سے باہر۔ اسی لیے ہم نے بہت سالوں سے گڈ فرائیڈے کو ایک سرمن رکھا تاکہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں۔ میری ہمیشہ ہر سال کوشش رہی کہ ہم ان 7 ورڈز کو آن لائن ریسائٹ کروا سکیں، ہم بات کر سکیں، اور ان دنوں عبادت ہوگی آن لائن جب ہم آپ کو وہ ساری باتیں یاد کروائیں گے تاکہ آپ پھر سے ان کو، لیکن آج اس میں سے پہلی ایک بات ہے جس کو میں خدا کے گھر سے شروع کرنا چاہتا تھا، اور وہ پہلا جو ورڈ ہے اس کے متعلق میں بات کرنا چاہتا۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے آخری الفاظ کو یاد رکھا جاتا ہے، وہ کیا کہہ رہا تھا۔ اچھا، وہ ساری زندگی کچھ نہ کچھ بولتا رہے، پیپل ڈونٹ پے اٹینشن، چاہے وہ پیرنٹس کیوں نہ کوئی بھی ہو، لیکن آخری وقت میں وہ اس کے پاس بیٹھ کے اس کو سننا چاہتے ہیں، یار کیا کہتا ہے، کوئی ایسی بات جو اس کے دل میں ہو۔ تو اور آخری وقت میں جب کوئی شخص بات کرتا ہے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی راز بھی ہو سکتا ہے۔ کئی لوگ ہیں جو بڑی اچھی باتیں بتا کر جاتے ہیں، پر یہاں پر ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں جس کا ذکر آپ نے لوکا کی انجیل گاسپل آف لوک چیپٹر 23 ورس 34 میں پڑھا۔ بائبل مقدس میں یہاں پر لکھا ہے کہ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اب میں سوچ رہا تھا جب آج کے اس ورڈز کو دیکھ رہا تھا کہ آج لوگ بیمار کیوں ہیں، آج ان کی ہڈیوں میں درد کیوں ہوتا ہے، سر میں درد کیوں ہوتا ہے، آج گھروں کے اندر پرابلم کیوں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو موسٹ آف دا ٹائم جو ہماری پرابلمز ہے وہ ٹینشن کی وجہ سے ہے۔ موسٹ آف دا ٹائم بلڈ پریشر، ڈائبٹیز اور اس سے ریلیٹڈ اور جتنی بیماریاں ہیں وہ ہماری ٹینشن کی وجہ سے ہیں، ہماری فکروں کی وجہ سے ہیں۔ اسی لیے یسوع نے کہا، اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں فکروں میں نہیں دیکھنا چاہتے، خداوند یسوع مسیح ہمیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں، جیسے آپ اپنے بچوں کو اسمائلی فیس دیکھنا چاہتے ہیں، ایکسائٹڈ دیکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی نسلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ سب چیزیں اس نے ہمارے لیے کر دی۔ یوں سوچئے کہ جیسے آپ اپنے بچوں کے لیے ہر ایک کام کر دیں لیکن پھر بھی ان کے چہرے اترے ہوں، تو ایز اے ماں باپ آپ کو کیسا لگے گا؟ یار خوشی نہیں ہوندے، میں نے اپنی جان دے دی، میں نے اپنی جائیداد دے دی، میں نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ بائبل میں لکھا ہے، وہ جو امیر تھا میرے اور آپ کے لیے غریب بن گیا تاکہ اس کے وسیلہ سے میں اور آپ امیر بن جائیں، ہم اس کی غریبی کی وجہ سے رچ ہو جائیں۔ جب ایک شخص، ایک باپ اپنے بچوں کو سب کچھ دے دیتا ہے پھر بھی خوش نہ ہو تو اس کا مطلب there is problem۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم اس رشتے کو سمجھ نہیں سکے۔ میں جب بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا اس ورڈ کو تو میں نے دیکھا کہ ہم لفظ تو بولتے ہیں، ان دنوں بہت ساری کلیسیاؤں میں لفظوں کو بولا جائے گا، ریسائٹ کیا جائے گا۔ ہر کلیسیا میں اگر پریچ نہیں کیا جائے گا تو کوئی نہ کوئی ایک سرمن اس میں سے ہوگا، لیکن اس کو پڑھا جائے گا، آپ بھی پڑھیں گے۔ لیکن بائبل کیا بتاتی ہے، اور میں جس چیز کے متعلق دیکھ رہا تھا
کہ ہم ایزیلی الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، بٹ وی ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا میننگ آف دا ورڈ. ان الفاظ کی جو صلیب پر کہے گئے ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ یہ کیا کہا گیا. بائبل مقدس میں لکھا ہے، جب یہ جگہ کے بارے میں بتایا گیا، لکھا ہے جب وہ اس جگہ پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مصلوب کیا گیا. کیا کیا گیا؟ مصلوب کیا گیا. اور بدکاروں کو بھی، ایک کو داہنی اور ایک کو بائیں طرف. اب یہ سچویشن ہے، یہ منظر ہے. حالات کیسے ہیں کہ اس وقت خداوند یسوع مسیح عدالت میں سے ہو کر گزر رہے ہیں. اس پر کوڑے برسائے گئے ہیں، اس پر تھوکا گیا ہے، اس کو مارا گیا، اس کو تانے دیے گئے، ہر طرح کی کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، خون بے حال. آپ سوچیں صبح کے 9 بجے تھے اور 9 بجے کے قریب جب انہیں صلیب چڑھایا گیا. امیجن کہ ایک شخص، اس نے کچھ نہ کھایا نہ پیا، مار سے نہ ڈھال، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، گوشت ہڈیوں سے علیحدہ، ہاتھوں میں کیل، پاؤں میں کیل، لوگ گزرتے ہوئے اسے تانا دے رہے ہیں. حالات ایک عجیب تھے. میں ہسٹری دیکھ رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے دور میں 30,000 کے قریب لوگوں کو صلیب دیا گیا. 30,000. اور ہسٹری بتاتی ہے کہ رومنز ہمیشہ صلیبی موت کیوں دیتے تھے، اور یہ ہمیشہ اس کو دیتے تھے، وہ رومی شہری کو نہیں دیتے تھے، لیکن اس کو دیتے تھے جو بغاوت کرتا ہے، جو بغاوتی ہوتے، جس کو یوں سمجھے کہ جس کو بے عزت کرنا ہوتا تھا اس کو صلیبی موت دی جاتی تھی. اور صلیبی موت ہمیشہ پہاڑ پر ہوتی تھی یا ہائی وے کے قریب روڈ ہوتا تھا، اس کے قریب صلیب کو لگایا جاتا تھا تاکہ ہر آنے جانے والا اس کو دیکھ سکے. اور ان کو ننگا لٹکایا جاتا تاکہ ان کی برہنگی لوگ دیکھ سکیں، ان کی شرمندگی لوگ دیکھ سکیں اور وہ جان سکیں. اور صلیبی موت ایک ایسی اذیتناک موت تھی جس میں سفوکیشن تھی. اور جب میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، وہاں پہ لوگ بتاتے ہیں جب پاؤں میں کیل ٹھونکے جاتے تھے یا ہاتھوں میں، تو لوگ جن کے کیل ٹھونکے جاتے تھے وہ گالیاں دیتے تھے. جو ڈاکو یا جو بھی چور ہوتے تھے ان کے منہ سے گالیاں نکلتی تھی، بڑی بڑی چیخیں نکلتی تھی. حالات ایک عجیب قسم کی ہوتی تھی. وہ کراتے تھے، چلاتے تھے. وہ جو ان کو کیل ٹھونک رہے ہوتے تھے، جو ان کے منہ میں آتا تھا وہ ان کو کہتے تھے. یہ سچویشن تھی جس کے بارے میں پہلا ورڈ جو ہم دیکھتے ہیں. حالات کیا تھے؟ دکھی حالات، پریشانی کے. اور ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح غموں سے. غم کس چیز کا تھا؟ کہ اس کے اپنوں نے بھی اسے چھوڑ دیا تھا، ہے نا. دکھ کس چیز کا تھا؟ کہ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر. خود وہ گنہگار نہیں تھا. تو میں جب اس پریئر کو دیکھ رہا تھا، چند ایک باتیں اس میں سے میں نے دیکھی. تو 7 باتیں خداوند نے صلیب کے اوپر کہیں. لیکن سب سے پہلی بات خداوند نے ترتیب کے ساتھ ہر ایک بات کو کہا، جس کو جو وقت کے ٹائم کے مطابق امپورٹنس تھی، اس وقت خداوند نے اس بات کو دہرایا. خداوند یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ پہلا جو دوسرا کلمہ ہے وہ پہلے میں آ جاتا، جو تیسرا ہے وہ پہلی جگہ لیتا. نو، I thought about that. کہ خداوند نے پہلے اپنی ماں کی فکر کیوں نہیں کی؟ پہلے اس نے یوحنا کو کیوں نہیں کہا؟ پہلے اس نے پانی کیوں نہیں مانگا؟ پہلے اس نے یہ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ خدا نے تو اسے بھی چھوڑ دی، اس وقت بھی چھوڑا تھا. پر خدا نے، our God is a God of discipline. ہمیشہ یاد رکھیں، وہ ابتری کا خدا نہیں ہے. خدا نے آدم اور حوا کو بنانے سے پہلے پورے گھر کو بنایا، گارڈن کریٹ کیا، پھر ان کو اس گارڈن میں رکھا.
انسان اب طریقہ ہے، اسے نہیں سمجھ آتی کون سا کام کس وقت کرنا ہے، وہ ہر کام کو جب مرضی چاہتا ہے کر لوں۔ پر ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے۔ جب آپ پرانے عہد نامے میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے جب ہیکل کو بنانا تھا تو ایک ایک انچ کے بارے میں بتایا گیا، پردے کی لمبائی، اس کی چوڑائی، عہد کا صندوق کتنا لمبا کتنا چوڑا ہونا چاہیے، ہر ایک چیز کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے بنانا ہے۔ خداوند نے یہ نہیں کہا جو دل آئے کر دینا، God gave direction۔ اور یہاں پر بھی خدا نے ڈائریکشن دی، اور وہ ڈائریکشن کیا تھی؟ جب میں پہلا کلمہ دیکھ رہا تھا، یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، یہ جانتے نہیں یہ کیا کرتے ہیں۔ پھر اس نے ڈاکو کو کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پھر اس نے عورت کو کہا اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر اس نے کہا میں پیاسا ہوں۔ پھر اس نے کہا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ Then he said تمام ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ Everything was set up۔ اب غور کیجئے اس ایک جملے میں یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس ایک ورس کے اندر بہت بڑی بڑی تھیولوجی چھپی ہے، بڑی بڑی باتیں ہیں، لیکن ہم ان پہ گہری باتوں پہ نہیں جائیں گے، لیکن چند ایک ایسے سرفیسلی دیکھیں گے چند ایک چیزوں کو تاکہ ہم آج یہاں سے کچھ لے کر جا سکیں۔ پہلی چیز جو میں اس کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر پہلی چیز کیا سکھائی؟ دعا کیسے کرنی ہے۔ شاگردوں کو بتایا کہ ہماری دعا کا نمونہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ ایک دعا ہے، اگر آپ دیکھیں تو ایک پٹیشن جو خدا کے سامنے فائل کی جا رہی ہے، خدا کے سامنے ایک پٹیشن ایک درخواست فائل کی جا رہی ہے، اور خداوند یسوع نے ہمیشہ سکھایا جیسس از اے ماڈل آف آور پریئر۔ ہمیشہ یاد رکھیں اگر آپ نے دعا سیکھنی ہے تو یسوع کو دیکھیں کہ وہ کیسے دعا کرتا تھا، کیونکہ وہ دن اور رات دعا کرتا تھا۔ اگر آپ دیکھیں جیسے ہی اس نے معجزے کیے وہ پہاڑ پر چلا جاتا، دعا کرتا۔ صبح کے ٹائم لکھا ہے ساری رات، گوسپل آف مارک میں لکھا ہے وہ ساری رات اس نے دعا میں گزار دی۔ جب اس نے شاگردوں کو چنا اس نے دعا کی، جب اس نے روٹی کو بلیس کیا اس نے دعا کی، اس نے ہر امپورٹنٹ کام کے لیے پہلے دعا کی، اور یہ ایک امپورٹنٹ کام تھا۔ ہم دعا کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے۔ جان چیپٹر 17 آپ کو موقع ملے آپ گھر جا کر اس کو پڑھنا۔ خدا نے یہ پورا چیپٹر اپنے شاگردوں کے لیے دعا میں گزارا۔ یہ دعا کا چیپٹر ہے، یسوع نے شاگردوں کے لیے دعا کی۔ تو جو پہلی چیز اس آیت میں سے دیکھتے ہیں، اے میرے خدا، کہ جب خداوند خاص بات کر رہے ہیں اپنے باپ کے ساتھ، اے باپ تو ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس کو کوئی ایسا تھیولوجین نہیں ہے جو دعا نہیں کہتا، بیکاز دس از اے پریئر، دس از اے پٹیشن، اٹ از اے پلی، ایک ریکویسٹ، ایک درخواست خدا کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو معافی کو معاف کرنا، فارگیونیس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سنا بھی بہت زیادہ ہے، دہراتے بھی ہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پہ۔ پھر ہم بیچ میں جا کے کہتے ہیں جیسے ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور بھی ہمیں۔ یہاں پہ کتنی دفعہ ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ How many times we lie? Because we don't do that۔ پر خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر کیا سکھایا ہمیں؟ بائبل میں لکھا ہے ماڈل آف پریئر۔ میں نے آپ کو ایک منظر کشی کی، میرے پاس اتنے لفظ نہیں ہیں یا میری اتنی وقت نہیں ہے کہ میں اس واقعہ کو بتا سکوں وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، لیکن آپ کبھی غور کریں کہ وہ کیل کس کے لیے ٹھوکے جا رہے تھے؟ میرے لیے، آپ کے لیے۔ پاؤں میں کس کو ٹھونکا گیا؟ یسوع نے۔ سفوکیشن، ان حالات کے اندر جب منہ سے گالی نکلتی ہے، ان حالات کے اندر جب منہ سے چیخیں نکلتی ہیں، خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ دعا کی۔
prayer. ہم تھوڑے سے ڈسکریج ہو جائیں اسی بائبل پڑھنا چھاڑ دینے ہیں, دعا ہی چھاڑ دینے ہیں, اور جی چرچ کیوں نہیں آئے, بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی. کئی مہینے ہم بائبل سے رابطہ توڑ دیتے ہیں. جی مجھے یہ ہوا, میرے دوستوں نے دھوکہ دیا, مجھے یہ کر دیا, مجھے وہ ہوا. وہ ساری فیلنگ ہی نہیں ختم ہوتی. We depend on our feelings. ہم فیلنگ کے اندر رہنے والے کرسچنز ہیں. اچھا ہوا تو خوش, برا ہوا تو خدا سے ناراض. پر خدا نے کب دعا کی؟ جب اس کے ساتھ برا ہی برا ہو رہا تھا, جب اس کے ساتھ سختی ہو رہی تھی, جب اسے ستایا جا رہا تھا, جب کھوپڑی کے مقام کے اوپر اسے ننگا لٹکایا گیا. کنگ آف کنگ, لارڈ آف لارڈ, گلوری آف گلوری, جس نے سب کچھ بنایا. لکھا سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے بنائی گئیں. تو لوگ اس کے اوپر تانے لگا رہے تھے, اسے موک کر رہے تھے, لیکن وہ دعا کرتا ہے. اور اس کی دعا بڑی پاورفل دعا تھی. کئی دفعہ ہم لوگوں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دعا کرنا سیکھو. most of the people, they don't spend time how to pray. وہ سمجھتے ہیں دعا آتی ہے. ٹھیک ہے, جب بچہ کوئی چھوٹا ٹوٹا پھوٹا لفظ بولے تو آپ خوش ہوں گے, پر جب کوئی بڑا ہو کر اسی زبان میں بات کرے تو آپ اس کی بیماری اور اس کی پرابلم سمجھیں گے. یار یہ کیوں نہیں, جملے کیوں نہیں اسے آتے, یہ صحیح طریقے سے بولتا کیوں نہیں ہے, اس کے اندر کانفیڈنس کیوں نہیں ہے. لیکن وہی شخص جب بچپن میں ٹوٹا پھوٹا لفظ بولے گا آپ خوش ہوں گے. جب ہم بچے ہوتے ہیں تو بچوں سی باتیں کرتے ہیں, پر ایک وقت آتا ہے میچورٹی کا, جب ہمیں سالڈ چیزیں خدا کے سامنے رکھنی ہوتی ہیں. لکھا ہے نا کہ جب آپ بڑے ہوں, اگر میں روز آپ کو دودھ کا گلاس 3 ٹائم پلاؤں, آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا. آپ کہیں گے روٹی لے آؤ, نان لے آؤ, کلچے لے آؤ, کتنے گئے نا, یہی کریں گے نا. تو بائبل کیا بتاتی ہے؟ خدا نے ایک نمونہ دیا دعا کا, ایگزامپل, اے ماڈل. اور دوسری بات جب میں اس میں سے دیکھ رہا تھا, اس نے میتھیو چیپٹر 6 ورس 12 میں اس نے جو میں نے آپ کو بتایا, جو لارڈس پریئر, جب شاگردوں نے کہا ہمیں دعا کرنا سکھا, تو اس نے اس بات میں اس حصے کو ڈالا. 6 باب میتھیو چیپٹر 6 ورس 12 میں لکھا ہے, اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کیا, ہمارے بھی قصور ہمیں معاف کر. آپ مجھے سچ سچ بتائیں, ہم صرف مانگنے والے ہیں, ہم گیور نہیں ہیں. وی ڈونٹ گیو, وی وانٹ ٹو ریسیو. معافی مل جائے, دینی نہیں ہے. وی وانٹ ٹو ٹیک, ہم اپنے قصوروں کو تو معاف کروانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں میری ساری سلیٹ ختم ہو جائے, پر کسی کا ایک چھوٹی سی بات بھی صدیوں پہلے دل میں بسی رہے گی. اگر آپ کبھی مجھے بڑے بورنگ وہ لوگ لگتے ہیں جن سے کبھی کو پوچھے نا, میاں بیوی کی کوئی لڑائی ہو تو ان سے پوچھے وجہ کیا تھی, تو وہ شادی کی رات سے شروع کریں گے. وہ جی ایدی ماں نے میرے نے انج کیتا, ایدیاں پینا نے یہ کیتا, اس کے بھائیوں نے یہ کیا, یا اس کو ہوگا جی فلاں نے یہ کیا. وہ عجیب باتیں شروع ہو جائے. اور میں انہیں کہتا ہوں اچھا دسو ہون کیوں ایسی, ان تے 35 سال گزر گئے نے, وہ لوگ کی بھی مار گئے نے جڑے شادی جو تواڈے آئے سی. ٹیل می ناؤ, مرنے کے قریب ہوں گے پر ضد معافی نہیں چھوڑیں گے. مجھے یاد ہے ایک بہن نے پچھلے دنوں کال کی دور سے, تو وہ کہتی ہمارے بچے جوان ہو گئے ہیں پر آج بھی ہم جدا ہیں, اور میرے ہسبینڈ نے مجھے معاف نہیں کیا اور نہ میں نے اسے معاف کیا, میرے لیے دعا کریں. تو ہم نے کہا اوکے ہم دعا کریں گے. معافی ایک بہت بڑا جذبہ ہے. کوئی شخص جو کہتا ہے نا میں محبت کرتا ہوں, اگر وہ معاف نہیں کرنا جانتا تو وہ محبت بھی نہیں کرتا. They are saying, جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ, جی وی لو یو,
اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے معافی نہیں ہے، آپ لو بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ جو محبت رکھتا ہے وہی معاف کرتا ہے۔ جو محبت کو پالنا چاہتا ہے، جو محبت کو بنائے رکھنا چاہتا ہے، اس کے اندر اس کا دل اتنا بڑا ہوگا اور وہ ہر اس ایکشن کو معاف کرتا رہے گا۔ کوئی بات نہیں، آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں نا، آپ ان کی ہر بات کو، کوئی قیمتی برتن بھی توڑ دیں، آپ انہیں معاف کر کے گلے لگاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، یو گیو them everything، آپ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ پر خدا نے صرف بچوں کو نہیں کہا، کہ تھا لکھا ہے اپنے پڑوسی سے بھی اپنی مانند محبت رکھ۔ ہمارے دل گرج سے، ہمارے دل نفرت سے، کدورت سے، ہر قسم کے حسد سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہم گڈ فرائیڈے کو یہ سرمن سننا چاہتے ہیں، یار سنیے 7 کلمیاں تے میسج سناؤ سن۔ بھائیو یہ تو سمپل ہے، یہ تو ورڈ ہی بڑے سمپل ہیں۔ خداوند یسوع نے تو بہت سمپل تھیولوجی دی۔ جیسس کرائسٹ واز ناٹ اے تھیولوجین، یہ تو ہم نے بنائے۔ وہ تو بہت اچھے ٹیچر تھے، وہ تو عام الفاظ میں لوگوں کو سناتے تھے، سمجھاتے تھے۔ بیج بونے والے کی مثال دیکھو۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو ناکامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وائی؟ کیونکہ وہ لارڈس پریئر بولتے تو ہیں ایوری ٹائم۔ کدی کدی پادری بول جائے نا، اے جی اے ہمارے باپ بھول گئے سو تسی، وہ چرچز کے اندر یہ پھڈا ہو جاتا ہے جی اتھے ہے بولی نہیں جاتی۔ میں کہ یار وہ لوکی نہیں معاف کر دے انہیں، پادری کہندا ہوئے گا نا گناہ کرن بار بار بول کے، کیونکہ معاف تے کر دے نہیں نا ایک دوسرے نو، تو چلو میں ہی یہ دعا ہی کٹ دئیے۔ You understand what I mean? When you repeat this verse، جیسے ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں، ہمارے بھی معاف کر۔ تو اس کا مطلب ہے اگر آپ نے معاف نہیں نہ کیے تو تواڈے بھی نہیں جے ہوئے، یہ یاد رکھ لیں۔ پڑھی لکھی سیدھی بات، آپ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں۔ اگر آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا، سوچ لیں کہ آپ کے گناہ بھی وہاں پہ کھڑے ہیں۔ یسوع کا لہو بھی انہیں دھو نہیں سکا، کیونکہ یہ کلیہ دیا گیا، اگر تم معاف کرو گے تو تمہارے بھی ہو جائے گی، تم چھوڑو گے تو میں بھی چھوڑ دوں گا، تم 1 قدم بڑھاؤ گے میں 10 قدم تمہارے پاس آگے آؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ بائبل کیا بتاتی ہے اس کے متعلق؟ پہلی چیز ماڈل ہے ہمارے پاس یہ دعا کا، اور پھر دوسری چیز خداوند یسوع مسیح پروکلیم کر رہے ہیں who he is صلیب کے اوپر، جان کنی کی حالت میں، سفوکیشن کی حالت میں دعا کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات کیا سکھا رہے ہیں؟ وہ کون ہے؟ وہ جو دنیا میں آیا وہ منجی کہلایا۔ وہ کون ہے؟ صلیب پر چڑھ کر انہوں نے منادی کرنا شروع کی کہ وہ سورس آف گریس ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ فضل کا منبع ہے، معافی ان کے تخت سے بہتی ہے، وہاں سے نکلتی ہے معافی، وہ سورس ہیں۔ بائبل میں خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ ابراہیم کا بیٹا تھا، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے۔ تو وہ لوگ جو صلیب دے رہے تھے، جو کیل ٹھونک رہے تھے، جو نیزہ مار رہے تھے، جو تانے دے رہے تھے، خداوند ان کو بھی نجات دینا چاہتا تھا۔ He came to forgive us. He came to reconcile. وہ ریلیشن شپ جو خدا کا اور انسان کا ٹوٹا ہوا رشتہ تھا، اسے جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں، وہ کنڈیم کرنے نہیں آئے، خداوند انہیں بڑا ماریا، انہوں نہیں چھڑنا، اے دی اگ جڑی 7 گنا زیادہ کریں، اس نے مجھے بہت ستایا ہے، اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کنڈیم نہیں کیا۔ جو اسے تھوک رہے تھے اس نے ان کو کنڈیم نہیں کہا۔ کنڈیم کرنا ترک کر دینا۔ انہیں کیا کہا؟
ہے باپ، کس سے مخاطب ہوئے؟ اے اپنے باپ سے، اور باپ سے کہتا ہے ان کو معاف کر۔ پٹیشن، وہ معافی دلوا سکتے تھے ورنہ معافی نہ ہوتی۔ بائبل میں جب میں اس کو دیکھ رہا تھا، He came to forgive and reconcile۔ 1 Timotheus chapter 1 verse 15 میں لکھا ہے، یہ بات سچ اور ہر طرح کی قبول کرنے کے لائق ہے، مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ یہ پال کہتا ہے سب سے بڑا میں ہوں۔ اب غور کیجئے، وہ شخص جو شریعت کا ایک نقطہ بھی جانتا تھا کہ کہاں پر ہے، وہ کہتا ہے میں سب سے بڑا گنہگار۔ ہم لوگ سیلف رائچسنس میں گھومتے ہیں، جب معافی نہیں نا کسی کو دینی ہوتی، نہیں جی وہ قصور ایڈا وڈا سی، اسی انہوں کو معاف کریے۔ میں نے کئی دفعہ لوگوں کے ساتھ معافی کی بات کی، میں خود تھک جاتا ہوں، میں کہتا ہوں خداوند یہ تو کوئی دس کو کلیا کنج معاف کریں گے، یہ بڑے سخت نے لوگ مر جائیں گے، قبروں کے نیچے مٹی کے نیچے چلے جائیں گے، لیکن ان کی تختیاں بولیں گی خدا کے سامنے کہ یہ ضدی لوگ ہیں، سخت لوگ ہیں، ان کے اندر انفارگیونیس نہیں ہے، یہ معاف کرنے والے نہیں۔ ہاؤ کین یو اسٹینڈ بیفور ہم، جو صلیب پر لوگوں کو معاف کر رہا تھا۔ اگر آپ اس سے پوچھیں گے خداوند نے بڑی زیادتی کی تھی، تو پھر خداوند پوچھے گا کتنے کوڑے کھائے تھے، کس طرح سے تمہیں ستایا تھا، مجھے ذرا بتاؤ۔ پھر آپ کیا بولیں گے؟ نہیں خداوند یہ تو ایکشن ہی سی، بس اینج کر کے ننگیا سی میرے کو، بس ایسے کچھ کیا تھا، اکھاں چی مار چھڑیا سی انہیں۔ نہیں میں گل سنی سی، انہیں فلاں نہ کی تھی۔ یار معاف کرو اگر آپ معافی کے خدا کو مانتے ہیں۔ اس نے کہا اس پر ہمیں یہ لیسن دیا گیا، کراس کے اوپر یہ ہمیں سبق پڑھایا کس نے؟ صلیب کے اوپر ہمارا خدا، اس نے بتایا وہ کون ہے، وہ محبت کا سرچشمہ ہے۔ اس نے معافی کا درس اس وقت دیا جب وہ جان کنی کی حالت میں تھا، دکھ کی حالت میں تھا، موت سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ اس نے کہا اپنے دشمن کے لیے برکت کی دعا کرو، تو اس نے سکھایا وہ اپنے دشمنوں کے لیے برکت کی دعا کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں بائی دا وے، آپ نے اپنے آپ کو جواب دیں، جو اپنے دشمنوں کے لیے روز دعا کرتے ہیں؟ خداوند سے بائبل میں لکھا ہے برکت کی دعا کرو، اسی طرح خداوند یہ جڑاں کٹ، انہوں میں مردے ہوئے دیکھا، خداوند مزہ آ جائے ذرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، دل ساڈا کہندا ہے، زبان تے نہیں کئی دفعہ آنا، دل یہ کہتا ہے خداوند اس سے ذرا کوئی بیماری لگے، کچھ ایسا ہو، کچھ سمجھ آئے کہ تو دیکھ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ پر خدا محبت کا سرچشمہ ہے، آمین۔ اور میں یہ چاہتا ہوں ان دنوں آپ اس لیسن کو سیکھیں، اس میسج کو دیکھیں۔ صلیب کا پیغام سب سے پہلے معافی سے شروع ہوا، اور بائبل یہ بتاتی ہے، اس نے بتایا وہ کون ہے، وہ محبت کا سرچشمہ ہے۔ اور پھر اس نے ایک چیز اور بتائی بائبل میں، جب میں اسی کو دیکھ رہا تھا، who he is، ایکسڈس چیپٹر 34 verse 5 میں اس نے ایک نام کو بتایا۔ اس نے کہا تب خداوند ابر میں ہو کر اترا۔ اب یہ موسیٰ کے ساتھ خداوند بات کر رہا ہے، اور اس نے بتایا میں کون ہوں۔ صلیب پر خداوند نے بتایا، اب میں پرانے عہد نامے میں آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ ایکسڈس، خروج کی کتاب، اس کا 34 باب 5ویں آیت میں کہتا ہے تب خداوند ابر میں ہو کر اترا، اور اس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر خداوند کے نام کا اعلان کیا۔ اب اعلان میں دیکھیں خداوند کیا کہتا ہے۔ خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، کہاں سے؟ موسیٰ کے سامنے سے۔ اسے کیا آواز آ رہی تھی؟ آواز آ رہی تھی خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ اور لکھا ہے تب موسیٰ نے جلدی سے سر چھکا کر
سجدہ کیا. کس خدا کو؟ اس خدا کو جو مجرم کو ہرگز بری نہیں کرتا. پر صلیب پر یسوع ان مجرموں کے لیے دعا کر رہا ہے کہ یہ جو گناہ انہوں نے کیا ہے، ان کی سزا ان کی دوسری، تیسری، چوتھی پشتوں تک نہ جائے. اے باپ تو ان کو معاف کر دینا، یہ جنریشنل کرس نہ ہو. ہیلپ دیم. اور پھر آگے ہی خداوند نے اس چیز کے بارے میں بتایا. His name is forgiveness. جیسے میں نے بتایا، اس نے صلیب پر بتایا دعا کا نمونہ. اس نے بتایا کہ وہ کون ہے، وہ معافی ہے. اگر آپ خداوند کو دیکھیں، ہم اس کا نام محبت کہتے ہیں، پر اس کا نام معافی بھی ہے. اس چیپٹر میں اس جگہ پر خدا نے اپنا نام بتایا. اس نے کہا کہ خدائے رحیم، مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی، گناہ کو بخشنے والا. اگر آپ اس خدا کو جانتے ہیں جو گناہ کو بخشتا ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ پھر آپ کی زندگی میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ پھر کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو معافی ریسیو کرنے سے تو نہیں روکتی؟ روز آپ معافی مانگتے ہیں، پر کیا آپ بھی رحیم ہیں؟ کیونکہ آپ رحیم خدا کو مانتے ہیں. اور چوتھی بات جو میں اس میں سے دیکھ رہا تھا، اسی ورس میں سے، خداوند صلیب پر اپنے دل کو ظاہر کر رہے ہیں. اچھا، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، ہم دل کے بارے میں بہت ساری باتیں پڑھتے بھی ہیں، سنتے ہیں، پر جو دل کے اندر ہوتا ہے وہ زبان کے اوپر آتا ہے. اب خدا چونکہ دنیا سے محبت رکھتا ہے، اور اس نے اپنی محبت کا اظہار معافی دے کے کیا. آمین. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، اس نے اپنی محبت کیسے ظاہر کی؟ معاف کر کے مجھے اور آپ کو، صلیب پر جا کر. اور صلیب پر جا کر بھی اس نے الفاظ سے کہا، پٹیشن دی کہ لوگ سن لیں کہ جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، میں نے آج بھی ان کے لیے معافی کی دعا کی ہے. تو خداوند کے کلام میں ہم صلیب کے اوپر اس ورس کے اندر یہ دیکھتے ہیں، جب یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، یہ جانتے نہیں یہ کیا کرتے ہیں. خدا کا دل دیکھتے ہیں کہ اس کا دل کتنا بڑا ہے. کہ وہ لوگ جو اسے کیل ٹھونک رہے تھے، وہ لوگ جنہوں نے کوڑے برسائے، وہ لوگ جنہوں نے صلیب پر اسے موک کیا، وہ لوگ جو اسے مار رہے تھے، تھوک رہے تھے، آگے سے جا کر جوک بنا رہے تھے، لان تان کر رہے تھے، جنہوں نے سرکہ پلایا، جنہوں نے نیزہ مارا، خداوند انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ ان کو معاف کر دے. کبھی کسی نے آپ کو نیزہ نہیں مارا ہوگا، پر خدا نے ان لوگوں کو بھی معاف کیا جنہوں نے کوڑے برسائے. تو آپ کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ ہمیں تو صرف لفظوں سے کسی نے کبھی کوئی برا بھلا کہا ہوگا، اس سے زیادہ کیا ہوا ہوگا؟ کبھی کوئی لفظوں سے کوئی بری بات ہو گئی ہوگی؟ کوئی بات نہیں. یسوع کے لہو کے اندر آئیں، خداوند یسوع کو دیکھیں، اس کی صلیب کو دیکھیں اور کہیں میرے بھائی، میری بہن، میں تمہیں معاف کرتا ہوں. میاں بیوی ایک دوسرے کو کہیں، میاں بیوی نہ بھائی بہن کہیں، وہ کہیں کہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں، کرتی ہوں. اتنے سال ہم نے انفارگیونیس میں گزارے، ایک دوسرے کو گلے ملیں اور بتائیں کہ یس آؤ معاف کریں، سب چیزیں چھوڑ دیں. اور پھر آپ دیکھیں زندگی میں کیسے آپ کے برکت ہی برکت آئے گی. His name is forgiveness. اگر آپ اس کے پیروکار ہیں تو وہ تو خطا کو بخشنے والا ہے. اگر وہ بخشتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں رہتا ہے، تو آپ کیوں نہیں بخش سکتے؟ آپ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ چھوڑ سکتے ہیں، پر چونکہ ہم نے دو رکھے ہوئے ہیں، ہم دو دلے لوگ ہیں، نیم گرم لوگ، جو عبادت میں بھی گرم اور عبادت کے باہر جا کر بھی دنیا داری میں بھی گرم. دونوں دروازے رکھے ہیں ہم نے. ایک طرف یسوع، جب یسوع کو خوش کرنا ہے وہ دروازہ، جب دوسرا خوش کرنا ہے. تو اسی لیے ہم میں ڈیول اوور کم آ جاتا ہے. اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اس سیزن کے اندر معافی دینا سیکھیں.
اور یہ دیکھیں یسوع نے معافی کا درس سکھایا، اس نے اپنا دل دکھایا جب وہ ستایا گیا، جب اس پر فتویٰ لگائے گئے تو اس نے بتایا کہ وہ کون ہے۔ بائبل مقدس میں 1 پیٹر میں لکھا ہے، تم اسی لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے۔ کیا دے گیا ہے؟ بولیے ذرا زور سے، کیا دیا ہے؟ کیا دیا ہے؟ پھر بولیے، کیا دیا ہے؟ اب نمونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نقش قدم پہ چلنا۔ جب آپ کو کوئی چیز ستائے تو پھر آپ نے اس بات میں جا کر 1 پیٹر چیپٹر 2 ورس 23 آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے مسیح تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو، اس کے نقش قدم پر چلو۔ کہ وہ کون ہے؟ نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا، نہ دکھ پا کر کسی کو تھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کر دے۔ یہ ہے کرسچن لائف، کہ جو مرضی دنیا کرتی رہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ خداوند تو جان، میں تجھ میں خوش ہوں، جو کچھ اس نے کہا ہے اس کو اس کی سزا نہ دینا، اس کی سمجھ کھول دے، ان کو معاف کر۔ یہ ہے مسیحی دعا۔ آمین۔ مسیح نے ہمیں نقش قدم پہ اگزامپل دی ہے مجھے اور آپ کو کہ کرسچن لائف کیا ہے۔ ایوری ڈے ہمیں معاف کرنا ہے، ایوری ٹائم ہمیں ایک دوسرے کی بات کو چھوڑ دینا ہے۔ اور پھر صلیب پر ہم ایک اور چیز سیکھتے ہیں، ہی از اے گریٹ انٹرسیسر، شفاعتی دعا کرنے والا خدا۔ آپ کو پتہ ہے شفاعت کبھی کبھی ہم لوگ کہتے ہیں جی میرے لیے دعا کرنا، اور بہت کم لوگ ہیں جو کسی کے لیے دعا کرتے ہوں گے، بلکہ اپنے لیے بھی نہیں کرتے، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ پر مسیح نے کس وقت دعا کرنی سکھائی؟ جب وہ دکھ کی حالت میں تھے۔ انٹرسیشن کہتے ہیں شفاعت کرنا۔ شفاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، میڈییٹر ہے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی میں تو پریشانی میں تھا، میرے سے دعا نہیں ہو سکتی، پر اس سے بڑی پریشانی دکھ کی حالت کیا ہوگی کہ یسوع صلیب پر ہے۔ He teaches us how to do intercessory prayers۔ ہم شفاعتی دعا کیسے کریں؟ حالات کتنے بھی برے کیوں نہ ہوں، آپ کو دعا میں اس گیپ میں کھڑے ہونا ہے۔ آپ جھک جائیں، آپ کتنی بھی پریشانی میں کیوں نہ ہوں، دکھ میں کیوں نہ ہوں، آپ شفاعتی دعا کرنے سے باز نہ آئیں، کیونکہ مسیح نے ہمیں یہ نمونہ دیا ہے۔ مسیح نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے ترقی مانگیں، شفاعت مانگیں۔ اور پھر جب میں اس آیت کے دوسرے حصے کو دیکھ رہا تھا، لکھا ہے اے باپ انہیں معاف کر، اور آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ جیسس prayed for their ignorance۔ کس چیز کے لیے دعا کی؟ اگنورنس کے لیے۔ خدا جانتا تھا کہ جو انسان کر رہا ہے اسے سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ہم کسی کو ڈاؤٹ نہیں دیتے کہ یار اس سے غلطی ہو گئی ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا۔ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ جب کسی کو آپ گلے لگانا چاہتے ہیں تو یار چلو غلطی سے نکل گئی ہوگی، کوئی بات نہیں، ہم سب انسان ہیں، چلو کوئی بات نہیں یار۔ خداوند یسوع مسیح نے ایگزیکٹلی یہی کہا، کیونکہ وہ دلوں کا مالک ہے، وہ دلوں کو پڑھ سکتا ہے، اور اس نے انسان کے دل کے اندر جھانکا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ ان کو سمجھ نہیں ہے، کیونکہ اس جہاں کے خدا نے ان کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دی ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں، سنتے ہوئے نہ سنیں۔ یہ جو بولتے ہیں انہیں سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا زبان سے باتیں کر رہے ہیں۔ خداوند انہیں معاف کر دے۔ اور کئی دفعہ آپ بھی یہ بات دعا کر سکتے ہیں، خداوند انہیں معاف کر دے، اس بہن کو، اس بھائی کو، ان عزیزوں کو، ان پڑوسیوں کو، ان رشتہ داروں کو، یا ہسبینڈ کو یا وائف کو، انہیں پتہ نہیں شاید غلطی سے یہ بات انہوں نے کرتی ہے۔
اور یہی چیز خداوند یسوع نے کہی، انہیں پتا نہیں یہ کیا کرتے ہیں. یہی لکھا ہے. God gave them a doubt. پٹیشن میں خود ہی ریزن بھی ڈال دیا ہے. امیجن کریں، خدا خود ہی بتا رہا ہے کہ انہیں نہیں جانتے یہ، اس لیے یہ کر رہے ہیں. ریزن بھی بتا دیا، کیونکہ خدا دلوں کو جاننے والا ہے. جرمیہ چیپٹر 17 ورس 10 میں لکھا ہے، میں خداوند دلوں کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلا دوں. ہاللیلویا. یہاں پہ وہ پڑھتا ہے، وہ قد کو نہیں دیکھتا، رنگ کو نہیں دیکھتا، پیسے کو نہیں دیکھتا، خاندان کو نہیں دیکھتا. دل صاف ہے تو برکت ریسیو کریں گے. دل بھرا کدورسوں سے بھرا ہوا ہے، خدا آپ کے پیسے پر نگاہ نہیں کرے گا. خدا دیکھے گا یہ دلوں برا بندہ ہے اور کبھی آپ کو برکت نہیں ملے گی. پر اگر دل سادہ ہے، صاف ہے، معاف کرنے والا ہے، آپ کے لیے کہ حالات کتنے بھی سخت کیوں نہ ہو جائے، خدا آپ کو برکتوں سے کبھی محروم نہیں رکھے گا. اور صلیب پر خدا نے انسان کی یہ چیز بتائی، اگنورنس. خداوند یہ اگنورنس میں رہتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے پروڈیگل سن کا، مصرف بیٹے کا واقعہ سنتے ہیں. باپ کس طرح بازو پھیلائے کھڑا تھا جب وہ بیٹا گھر واپس آیا، اسے گلے لگایا. بھائی کے اندر نفرت تھی. لو جی ساڈے لیے تے کدی کوئی بکری بھی نہیں، اے لیے موٹا بیل چیرو، پائے بھی بناؤ، ٹکے بھی بناؤ، ہاں جی بریانی بھی بنائے. یہ کیا بات ہوئی؟ میرے لیے تو، میرے دوستوں کے لیے کبھی نہیں. پر خداوند نے اسے کہا یہ تو سب کچھ تیرا ہی تھا. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ خداوند کیا چاہتے ہیں ہماری زندگی سے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں. اور آخری بات ہم جلدی سے سیکھتے ہیں، اٹ واز اے فلفلمنٹ آف پروفیسی. خدا نے صلیب کے اوپر اس کام کو کیا جس کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا. یسایہ کی کتاب چیپٹر 53 ورس 1 to 12 10 قسم کی مصیبتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پر یسوع کے لیے. 10 kinds of problem. اور یہاں پر آخری بات جو میں آپ صلیب پر خداوند نے کہی، وہ آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ خدا نے کبھی کسی چیز کو چھوڑا نہیں تھا، ہر ایک اس بات کو پورا کیا تھا. کیا چیز خداوند نے کی؟ لکھا ہے 53 ورس، اگر آپ 10-12 پڑھیں تو وہاں لکھا ہے وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا. اس کے داہنے اور بائیں کون تھے؟ بولیے ذرا زور سے بولیے، تھک تو نہیں گیا؟ کون تھے؟ ڈاکو اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور ہمیں ڈاکو کون ہیں؟ خطا کاروں کے ساتھ، گنہگار، ان کے ساتھ شمار کیا گیا. خداوند یسوع مسیح کا شمار ہم سب کے ساتھ ہوا. ہم گنہگار تھے. بائبل کیا بتاتی ہے؟ وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا. اور آگے لکھا ہے تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی. صلیب پہ جب کہا اے باپ ان کو معاف کر، تو کیا ہو رہا ہے؟ شفاعت. گناہ اٹھائے ہیں اور پروفیسی پوری ہو رہی ہے. ہاللیلویا. ہمارا خدا ایک ایک بات کو، ایک ایک چیز کو جو اس نے دیکھی وہ جانتا تھا. اور وہ جانتا تھا کہ انسان کا دل کتنا بلائنڈ ہے، وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، سنتے ہوئے نہیں سنتے، اگنورنس میں رہنے والے لوگ ہیں. اس لیے اس نے ہماری لیے دعا کی. اس نے محبت کا نعرہ لگایا صلیب کے اوپر کہ میں ہی محبت ہوں. اور محبت کا نعرہ وہی لگاتا ہے جو معاف کرنے والا ہوتا ہے. What do we learn؟ آج میں آپ کو ایک ہوم ورک دینا چاہتا ہوں. اپنے گھر میں جائیے گا، ایک پیج لیجئے اور اس پیج کے اوپر آپ اپنی خطاؤں کو لکھیں. ایک صفحہ لیجئے گا اور وہ آپ نے کسی کو نہیں دکھانا. آپ بچوں کو نہ دیکھیں، ذرا میری طرف دیکھیے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی خطائیں لکھنی ہیں. What you have done. جو آپ کے دل میں آتا ہے لکھیں، کیونکہ وہ آپ نے لکھنا ہے. جو پاک روح آپ کو بتاتا ہے سارا کچھ لکھیں.
اور پھر ایک طرف آپ دوسرے لوگوں کے نام لکھیں جن کو آپ نے معاف نہیں کیا، انہوں نے آپ کے لیے کیا 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 ہے، اس کی بھی خطائیں لکھیں، تو آئی ایم شیور کہ آپ کی زیادہ نکلیں گی۔ اور پھر جب یہ ساری چیزیں آپ لکھ لیں تو اوپر لکھیں یسوع نے میرے گناہ معاف کر دیے، اور آج سے میں اپنے بھائی، اپنی بہن اور اس شخص کی جو بھی آپ کے کوئی ہیں دشمن ہیں، جن کو آپ دشمن سمجھتے ہیں، دشمن ہیں نہیں پر آپ سمجھتے ہیں، لکھیں خداوند یسوع نے معاف کیا، میں بھی معاف کرتا ہوں۔ اور اگر آپ کو موقع ملے تو اس سیزن میں انہیں گلے لگائیں، اگر آپ کو موقع ملے تو انہیں بتائیں بھائی بہن وی لو یو، اگر ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے تو آپ ہمیں معاف کریں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف ایک پرزن میں سے باہر نکل آئے گی، آپ آزادی سے زندگی بسر کریں گے، آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ اگر میرا شافی معاف کرنے والا تھا تو میں بھی معاف کرنا، وہی شفا میری زندگی میں سے بھی نکلے گی۔ اگر آپ فالوور ہیں یسوع کے تو آپ معافی میں بھی اس کو فالو کریں گے۔ اگر اس نے معاف کیا ہے، معافی کا مطلب ہے forgive foreverly۔ اب foreverly forgive نہیں ہوتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یسوع سے جب پوچھا گیا، پترس کو پوچھا تو اس نے کہا 7 کے 70 بار۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 490 ٹائم۔ اس کا مطلب جب آپ کو کسی کی کوئی کمی نظر آئے اس ٹائم پھر دعا کریں خداوند میں نے تو معاف کر دیا ہے۔ Devil will not let you forgive۔ یار اس نے یہ کیا، جب وہ یاد آئے کہے خداوند میں نے معاف کر دیا ہے، اے شیطان دور ہو، میں نے معاف کر دیا ہے، میں نے اپنے بھائی کو، بہن کو، دوست کو معاف کر دیا ہے۔ اگر تو صلیب پہ معاف کر سکتا ہے تو میں اس دنیا میں معاف کر سکتا ہوں، because I am your follower۔ Let's stand and pray together۔